میرا خیال ہے کہ میں نے آج تک اپنی جتنی ویڈیوز بنائی ہیں ان میں سب سے زیادہ ضروری بات اس ویڈیو کے آخری حصے میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم گلوبل وارمنگ کے بارے میں بات کریں گے۔ گلوبل وارمنگ سے مراد یہ ہے کہ پوری دنیا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ تقریباً 200 سال سے، خاص کر 1850 کے بعد سے جو انڈسٹریل ایکٹیویٹی میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے کوئلے کا زیادہ جلنا یا فاسل فیولز وغیرہ کا زیادہ جلنا، اس کی وجہ سے پوری دنیا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج ہوتی ہے جو فضا میں جاتی ہے۔ تو اگر اس کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی زیادہ مقدار جب فضا میں چلی جائے تو اس کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کی ترقی سے پہلے بہت زیادہ کاربن کی جو مقدار ہے وہ فیول کی صورت میں، درختوں کی صورت میں، کوئلے کی صورت میں زمین میں موجود تھی۔ اب مسلسل جلنے کے عمل کی وجہ سے یا اس فاسل فیول کو، یا جیسے پیٹرول وغیرہ ہے، اس کے استعمال کی وجہ سے اور کوئلے کے استعمال کی وجہ سے مسلسل درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ماحول کی جو آلودگی ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، یا وہ اس سے تھوڑا مختلف چیز ہے۔ دونوں انٹر ریلیٹڈ ضرور ہیں، لیکن اصل میں جو گلوبل وارمنگ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اور یہ درجہ حرارت اس فیول وغیرہ کے استعمال کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ اب اس درجہ حرارت کے بڑھنے کی وجہ سے پوری دنیا میں جنگلات کو بھی آگ لگنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ جو ہیٹ ویوز آ رہی ہیں اس کی وجہ سے درختوں کے پتے وغیرہ بھی فیول کا کام کرتے ہیں، اور معمولی سی چنگاری سے پورا جنگل جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ اس کے کیا نقصان ہوں گے، یا پاکستان میں جو جنگلات میں آگ لگی ہے اس کی صورتحال پہ، اور درخت لگانے کی فضیلت وغیرہ کیا ہے، اس پہ میں نے ایک الگ سی ویڈیو بنا دی ہے جس کا آپ کو لنک آئی بٹن میں مل جائے گا۔ اب ان جنگلات کی وجہ سے جو تباہی ہوگی تو اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ جب درخت مزید سے جلنا شروع ہو جائیں گے تو جلنے کے عمل کی وجہ سے ہی تو گلوبل وارمنگ ہوتی ہے، اور درختوں میں کمی کی وجہ سے یہ پروسیس دوبارہ بڑھے گا، اور یعنی اس درجہ حرارت کے بڑھنے کی وجہ سے مزید درخت بھی جلنا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کے جلنے کی وجہ سے گلوبل وارمنگ میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس سے پوری دنیا اس ٹائم تباہی کے دہانے پہ آ گئی ہے۔ ایون اگر تیسری جنگ عظیم نہ بھی ہو تب بھی جس تیزی سے انسان فیول کا استعمال کر رہا ہے یا کوئلے کا استعمال کر رہا ہے، جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے، تو اس گلوبل وارمنگ سے مسلسل درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اور آئندہ چند سالوں تک اگر تیسری جنگ عظیم نہ بھی ہو تب بھی اس سے اتنا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ہماری مخلوق، جس میں جانور، انسان اور درخت وغیرہ شامل ہیں، ان کا خاتمہ ہو جائے۔ یعنی اگر تیسری جنگ عظیم نہ بھی ہو تب بھی اگر یہ گلوبل وارمنگ کے پروسیس کو نہ روکا گیا اور دنیا کا درجہ حرارت بڑھتا گیا تو چند سالوں میں پوری دنیا میں مخلوقات کا ایک بہت بڑا حصہ جو جنگلات کی صورت میں، درختوں کی صورت میں، جانوروں کی صورت میں موجود ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے مزید جو نقصان ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی وجہ سے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ سمندر میں نارتھ پول میں اور ساؤتھ پول میں بہت زیادہ گلیشیئرز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پہاڑوں پہ گلیشیئر موجود ہوتے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان میں، پوری دنیا میں جو پہاڑوں میں موجود گلیشیئرز ہیں، پاکستان ان میں پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ یعنی پاکستان پوری دنیا میں سب سے زیادہ پہاڑوں کی صورت میں گلیشیئرز رکھتا ہے۔ تو اب یہ گلیشیئر بھی تیزی سے پگھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سطح سمندر میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو کم سطح والے علاقے ہیں، جو سطح سمندر سے زیادہ اونچے نہیں ہیں، وہ زیر آب آ جاتے ہیں، یعنی سمندر کا پانی وہاں آ جاتا ہے، اور اس طرح سے بہت زیادہ علاقے یا شہر یا ممالک کے ڈوبنے کا خدشہ ہے اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے۔ اور یہ پروسیس چونکہ ہر سال درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اور اب جنگلات میں آگ لگنے کی وجہ سے بھی یہ سائیکل تیز ہوتا جا رہا ہے، تو اگلے 10-20 سال میں بہت کچھ تبدیل ہونے والا ہے، اور ہماری زندگیاں بہت زیادہ تبدیل ہونے والی ہیں، اور ہم اس کے اثرات دیکھنے والے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کی زراعت پہ برا اثر پڑتا ہے، فصلوں کا جو ٹائمنگ ہے وہ چینج ہو رہی ہے، بارشوں کا نظام خراب ہو رہا ہے، درختوں کو آگ لگ رہی ہے۔ تو مسلسل جب یہ چیزیں مزید خراب ہوں گی تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کی جو ایگریکلچر ہے اس کو اتنا نقصان ہوگا کہ خدا نخواستہ جو روزی پیدا کرنے والے ذرائع ہیں ان میں شدید نوعیت کی کمی آئے گی، جس کی وجہ سے قحط کی صورتحال بھی پوری دنیا میں پیدا ہو سکتی ہے۔
اور جب گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بارشوں میں کمی آئے گی تو اس کی وجہ سے ڈیمز وغیرہ کا پانی جو ہے وہ بھی کم ہوگا، جو زیر زمین پانی کی سطح ہے زیادہ یوزیج کی وجہ سے اس میں بھی کمی آئے گی، تو پانی کی کمی کی وجہ سے بھی ایگریکلچر وغیرہ کو نقصان پہنچے گا اور درختوں میں مزید کمی آئے گی۔ تو یہ اگر دیکھا جائے تو دنیا تباہی کے دہانے پہ موجود ہے، لوگوں کو نظر آ رہا ہے، سائنسدان اس بارے میں پریڈکشنز دے چکے ہیں، ڈیٹا موجود ہے، آپ اس کو مزید غور سے اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ اب یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، ہم اس میں کر کچھ بھی نہیں سکتے۔ حالانکہ پوری دنیا میں مختلف حکومتیں اس پہ پیسہ لگا رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، لیکن ایک حد سے زیادہ اس کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی کافی حد تک درختوں وغیرہ میں انویسٹمنٹ کی گئی ہے، مزید نئے جنگلات میں درخت وغیرہ لگانے کے لیے، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ لیکن پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ شاید یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جب یہ چیز بڑھے گی تو اصل جو چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے حالات خراب ہونے ہیں اور ہماری زندگیاں مستقبل میں تیزی سے تبدیل ہو سکتی ہیں اس مسئلے کی وجہ سے۔ اس مسئلے کی وجہ سے رزق میں بھی کمی آ سکتی ہے، چونکہ ایگریکلچر کو نقصان ہو سکتا ہے، بارشوں میں کمی کی وجہ سے ہماری فصلوں وغیرہ کو شدید نوعیت کا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آج ہمیں اب یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی اپنے آپ کو اب گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حالات پہلے جیسے نہیں رہنے والے۔ اب میرا جو اس ویڈیو کو بنانے کا اصل مقصد تھا، یہ حالات تھوڑے سے بیان کرنے کے بعد میں آپ کو ایک حدیث کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، اور اس ویڈیو کے آخری حصے میں جو بات میں کرنے والا ہوں، میرا خیال ہے کہ میں نے آج تک اپنی جتنی ویڈیوز بنائی ہیں ان میں سب سے زیادہ ضروری بات اس ویڈیو کے آخری حصے میں ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک روایت کے مطابق آخری زمانہ میں جب دجال کا وقت آئے گا تو اس کی دور میں بارشوں کی کمی اور رزق میں کمی وغیرہ کے مسائل آئیں گے۔ اب ایک حدیث کا میں صرف آخری حصہ یہاں پہ بیان کروں گا، یعنی جب دجال کے زمانے میں رزق میں کمی ہوگی یا بارشیں نہیں ہوں گی یا یہ ساری چیزیں اس کے کنٹرول میں چلی جائیں گی، تو عرض کیا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر اس وقت لوگ کس طرح سے زندہ رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحلیل، تکبیر، تسبیح اور تحمید، یہ کہنا ان کے لیے غذا کا کام دے گا۔ اب تحلیل سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، تکبیر سے مراد ہے اللہ اکبر، تسبیح سے مراد ہے سبحان اللہ، اور تحمید سے مراد ہے الحمدللہ۔ یہ سارا جو اس ویڈیو کا میرا بیان کرنے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اب ہمیں اپنی نسلوں کو اللہ کے ذکر کی طرف لگانا چاہیے، اسی میں ہماری بقا ہے، کیونکہ آگے جو حالات نظر آ رہے ہیں مزید یہ چیزیں خراب سے خراب تر ہوتی جائیں گی، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، خدا نخواستہ اگر اس میں کوئی تیسری جنگ عظیم ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے تو یہ معاملہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو اس کی وجہ سے ہمارا ایگریکلچر تباہ ہو سکتا ہے، روزی کے مسائل آ سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ دجال کے زمانے میں ہماری نسلوں نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں۔ آج یہ وقت ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو اللہ کے ذکر پہ لگائیں، اللہ کے ذکر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، وہ میں پھر کبھی اس بارے میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، لیکن ابھی جو بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہمیں اپنی نسلوں کو ابھی سے یہ چیزیں بتانے کی ضرورت ہے کہ آگے نظام یا چیزیں چینج ہونے والی ہیں۔ اب تقریباً پچھلے 1-150 سال میں جو ہماری جنریشنز گزری ہیں انہوں نے بہت آسان ٹائم دیکھا ہے، خاص کر پچھلی جو 2 جنریشنز گزری ہیں جس میں ہم ہیں یا ہمارے والدین ہیں یا ہمارے دادا دادی ہیں، یہ اس میں دنیا نے اپنی ترقی کا عروج دیکھا ہے، انڈسٹریل ریولوشن دیکھی ہے، کھانے پینے کے معاملات میں بہت آسانی دیکھی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے دادا پردادا کے زمانے میں پاکستان میں بہت کم لوگ ہوتے تھے جو گندم کی روٹی کھاتے تھے، زیادہ تر لوگ جو کی روٹی کھاتے تھے پوری دنیا میں، لیکن پھر یہ جو ایگریکلچر اس میں ترقی ہوئی تو اس کی وجہ سے اب ہر طرح کی غذا اویلیبل تھی، انسانوں کو بہت زیادہ سہولیات اویلیبل تھیں، لیکن آئندہ آنے وقت کے دوران جب یہ نظام خراب ہوتا جائے گا، جب گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اور جب یہ دجال کا زمانہ قریب آئے گا تو اس طرح کے مسائل کی وجہ سے ہماری بہت ساری چیزیں خراب ہو سکتی ہیں، ہمارے حالات مزید سخت سے سخت ہوتے چلے جائیں گے، اور ہماری جنگوں کی وجہ سے اور روزی میں کمی کی وجہ سے، ایگریکلچر میں بربادی کی وجہ سے یہ جو ابھی ہم آج آسانی یا آسائش والی زندگی گزار رہے ہیں یہ نہیں رہے گی۔ تو اس وقت لوگوں کی جو غذا ہے وہ اللہ کا ذکر ہوگا،
تو اپنے بچوں کو آج یہ ہمیں ضروری ہے، ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم آج ہی سے اپنے بچوں کو سکھائیں، اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں بلکہ روزانہ کی بنیاد پہ باقاعدہ تسبیح لے کے آپ کے بچے بیٹھیں، اور ایک تسبیح اللہ کے کسی ذکر کی، ایک کسی ذکر کی، درود پاک کی تسبیح، اسی طرح جناب کلمہ شریف کی تسبیح، سبحان اللہ کی تسبیح، اس طرح سے مختلف تسبیحات ابھی سے شروع کریں، اور اپنے اطراف میں دیکھیں کہ اگر کوئی اللہ کے ولی، کوئی کامل مرشد آپ کو مل جائیں جو لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف لگاتے ہیں، تو ان سے جا کے آپ بیعت کریں اور ان سے ذکر کی تسبیحات لیں اور ان سے یہ سبق لیں، اور اس چیز کو سبق کے طور پہ لے کے چلیں اور اپنی نسلوں میں اس کو نافذ کریں، تاکہ جب ہماری نسلوں کے سامنے وہ وقت آئے، کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ وقت چند سال دور ہے یا کتنا عرصہ دور ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جب وہ وقت آئے تو ہماری نسلیں کم از کم اللہ کے ذکر پہ لگی ہوئی ہوں، تو اس ٹائم پھر جب کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ ہو، تب وہ اللہ کے ذکر سے اپنی خوراک کا انتظام کر سکیں۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔